نواز شریف کو سنگین کرپشن کیس میں موقع پر بری کرنے والے جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے ایک اور کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 117 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف نہ ان 117 روز میں اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی کوئی کیس ثابت ہو سکا ہے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف ہر ناجائز کام کو اپنا عدالتی کور دیا، جبکہ سنگین کرپشن کیس کے ثابت شدہ مجرم کو چند منٹوں میں ضمانت اور 2 ہی سماعتوں پر بری کر دیا۔ جسٹس عامر فاروق کی عمران خان کے خلاف تعصب کی ایک اور مثال آج توشہ خانہ سزا ختم کرنے کے کیس میں سامنے آئی، جہاں انہوں نے وکیل سردار لطیف کھوسہ کے مضبوط ترین دلائل کے باوجود کوئی قانونی ریلیف نہ دیا، الٹا فوری انصاف کی صدا کے برعکس فیصلہ ایک بار پھر محفوظ کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اعلامیہ جاری، بیرسٹر گوہر اور نیاز اللہ نیازی کو نئے عہدے سنبھالنے پر مبارکباد۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا آج اجلاس ہوا۔ کور کمیٹی نے انٹرا پارٹی الیکشن کا مفصل جائزہ لیا اور پارٹی الیکشن کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کور کمیٹی نے بیرسٹر گوہر کو عبوری چیئرمین اور نیاز اللہ نیازی کو بطور چیف الیکشن کمشنر تحریک انصاف بننے پر مبارکباد دی۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ مکمل اتحاد اور یگانت سے یکجان ہو کر اپنے حقیقی اہداف کی جانب بڑھیں گے اور بانی چیئرمین عمران خان کی قیادت میں قومی انتخابات میں بے مثال کامیابی کے ذریعے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور ملک کی حقیقی آزادی کی تاریخی جدوجہد کو منزل سے ہمکنار کریں گے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتاری کے خلاف عمران خان کی درخواست ضمانت دائر۔ چیئرمین عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے بعد سائفر اور سائفر کے بعد القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا۔ توشہ خانہ اور سائفر کیس تو قانونی طور پر اپنی حیثیت کھو چکے ہیں، مگر ان کو رہا نہ کرنے کے لیے القادر ٹرسٹ کیس کے جعلی کیس میں گرفتار کر لیا گیا، جس کے خلاف عمران خان کے وکلاء نے ان کا جسمانی ریمانڈ پچھلی سماعت پر ختم ہونے کے بعد آج درخواست ضمانت دائر کر دی۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 4 دسمبر مقرر کر دی۔ عمران خان کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط میں چیئرمین عمران خان نے چیف جسٹس سے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو سیاسی انتقام اور جبری گمشدگیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے چیف جسٹس سے سیاستدانوں کی جبری گمشدگیوں پر کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتوں سے ضمانت ہونے کے باوجود سیاستدانوں اور خواتین کارکنان کی گرفتاریاں رکوائی جائیں، وفاقی اور صوبائی حکومتوں سمیت الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو الیکشن مہم کی اجازت دیں۔ توہین الیکشن کمیشن جیسے مضحکہ خیز کیس کا ٹرائل بھی جیل میں کرانے کی تجویز۔ چیئرمین عمران خان کے خلاف آج الیکشن کمیشن میں توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عمران خان کے وکیل شعیب شاہین نے ان کی نمائندگی کی۔ وزارت داخلہ نے عمران خان کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنے کے حکم کی تعمیل کے بجائے جیل ٹرائل کی تجویز دے دی، جس پر الیکشن کمیشن کے ممبر نے کہا اس تجویز کا ہم جائزہ لیں گے۔ وکیل شعیب شاہین نے جواباً دلائل دیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جان بوجھ کر لانا نہیں چاہتے، اگر آپ ایک بندے کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو الیکشن میں کیسے دیں گے۔ کیس کی مزید سماعت 6 دسمبر تک ملتوی۔ ریاستی فسطائیت کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، تحریک انصاف رہنما کے معذور بچے کو اغوا کر لیا گیا۔ باجوڑ سے تحریک انصاف کے سابق ایم این اے گلظفر خان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے گزشتہ شب ان کے گھر پر حملہ کیا۔ گلظفر خان گھر پر نہ ملے، مگر ان کے معذور بچے کو پولیس اغوا کر کے لے گئی۔ علاقے کے لوگوں اور صوبائی صدر تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے شدید احتجاج کی دھمکی کے بعد پولیس معذور بچے کو سڑک کنارے ہی چھوڑ کر بھاگ گئی۔ گلظفر خان کے مطابق ان کے گھر کا مکمل محاصرہ کر لیا گیا۔ ذکریہ سے پریس کانفرنس کروانا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ بچہ بول نہیں سکتا۔ فسطائیت کی ایسی مثال حالیہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آخر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کب نوٹس لیں گے؟ الیکشن میں بلے کے انتخابی نشان کے ساتھ اتریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ پرویز الہی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نواز شریف اور شہباز شریف عوامی عدالت میں اپنے کرتوتوں کا حساب دینے کے لیے تیار رہے۔ مہنگائی کے شہنشاہ شہباز شریف کو الیکشن میں لگ پتا جائے گا۔ بلے کے نشان کے ساتھ میدان میں اتریں گے، ہر سیٹ پر امیدوار کھڑا کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ بھی نگران حکومت خیبر پختونخوا کی فسطائیت پر بول اٹھی۔ گرفتار پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے نگران خیبر پختونخوا حکومت پر شدید اظہار برہمی کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، عدالت ضمانت دیتی ہے اور آپ پھر گرفتار کر لیتے ہیں تو ہماری کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ میں چیٹنگ کی ہے۔ اسی عدالت نے پہلے بھی حکم دیا تھا کہ ایک کیس میں ضمانت ہو جائے تو دوسرے کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے سابق رکن اسمبلی مجاہد علی خان کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں۔
خدیجہ شاہ کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کیس کی سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل نے دلائل دیے کہ کابینہ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے۔ کابینہ کے کچھ ارکان نے کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے بحث کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مزید کچھ روز دیے جائیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے، کیا وجہ ہے کہ خدیجہ شاہ کو 2 کیسوں میں رہا ہونے پر گرفتار کیا گیا؟ کیا خدیجہ شاہ کو اس کے خاندان والوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا؟ جس پر خدیجہ شاہ کے وکیل نے جواب دیا، انہیں اپنی 5 سالہ بیٹی سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایت کی کہ آج ہی ملاقات کروائیں۔ کیس کی مزید سماعت 4 دسمبر تک ملتوی۔ سنم جاوید کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سماعت۔ سنم جاوید کی آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت کا انسداد دہشت گردی عدالت میں ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت۔ سنم جاوید کے وکیل نے دلائل دیے کہ عدالت سے غلط بیانی کی گئی اور سنم جاوید کو مزید 2 کیسز میں گرفتار کر لیا گیا، اس عمل کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ 9 مئی واقعات میں قید ورکرز کے خلاف ثبوت نہ ملے، مزید ورکرز کی ضمانت منظور۔ 6 ماہ سے زائد سے قید سوات کے گرفتار تحریک انصاف کے 42 کارکنوں کی ضمانت منظور ہو گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ سابق ایم پی اے فضل حکیم کا بیٹا اور بھتیجا، سٹی میئر شاہد خان کا بیٹا، سابق ایم این اے سلیم الرحمان کے چچا زاد بھی شامل۔ حکومتی نااہلی کا نتیجہ، پی آئی اے کی مشکلات میں ایک بار پھر اضافہ۔ پی آئی اے کو مجموعی طور پر 4.5 ارب کی ادائیگی کرنی ہے۔ پی آئی اے نے فروری سے لے کر اب تک ریٹرن فائل نہیں کیے۔ ٹریبونل کے آرڈر پر 2 ارب 70 کروڑ روپے ادا کرنے ہیں۔ ادائیگی نہ ہونے پر اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے، جو آج مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد بحال کر دیے گئے۔ کہ الیکٹرک کار صنعتی صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق کہ الیکٹرک نے صنعتی صارفین سے 3 روپے فی یونٹ رقم 2 ماہ میں ریکور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رقم کی ریکوری پر عمل درآمد 2 ماہ میں کیا جائے گا۔